جناب علی، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیکی صرف ایکسل نیکی ہمارے سیگمنٹ اور عالم اسلام کا ایک بہت ہی مشہور و معروف نام، جو کہ ذاتی حوالے سے بھی، پھر اپنے ادارے کے حوالے سے بھی، اپنے ارادوں کے حوالے سے بھی، ہر حوالے سے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آپ بتائیے. اور بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے ہمارے لیے ہمیشہ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے. ان سے ملاقات سے ہی ایک عجیب قسم کا فیض حاصل ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ظاہر ہے علم و فضل کے اعتبار سے بھی پروردگار دو عالم نے بہت رتبہ، بڑا مقام عطا کیا، اور پھر انسانی خدمت کے حوالے سے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت کام لے رہی ہے. مولانا بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے روح رواں. ہم سب ان کے کام سے، ان کی شخصیت سے واقف ہیں، اور ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. اور ایسا بہت کم ہوا ہے شان رمضان میں کہ اس سیگمنٹ میں ہم نے کسی بھی ایک شخصیت کو یا کسی بھی ایک ادارے کو دوسری بار زحمت دی ہو کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر اپنے ادارے کے بارے میں بتائیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیلانی اتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر بھی اگر ہم یہ چھوٹی سی خدمت سیلانی کے لیے کر سکیں کہ وہ یہاں آئیں اور آ کے جو سیلانی کا پیغام ہے، جو سیلانی کی تفصیلات ہیں، تاکہ آپ لوگ بھی معاونت کریں اس ادارے کی، تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی. ہم بہت فخر محسوس کر رہے ہیں. علامہ بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر ویلکم، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو سو ویری مچ. اور ہمارے ساتھ بشیر احمد فاروقی صاحب کے ساتھ غزال، محمد غزال، محمد غزال ہے، چیف آپریٹنگ آفیسر سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ. کیا بات ہے، زندہ باد. ویلکم سر، آپ کو بھی خوش آمدید. علام صاحب، کل ایک بڑا اندوہناک سانحہ ہوا ڈیٹی جیٹی پل پہ کراچی میں خودکشی کی ایک جو کوشش ہوئی، اور یہ اب تواتر سے روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے واقعات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو ذبح کر دیتی ہیں، کبھی نہر میں پھینک دیتی ہیں، کبھی والد اس طرح کا کوئی اقدام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ ماں سے پوچھیں کہ جی بچے روٹی مانگ رہے تھے اور میرے پاس کھانے کے لیے، کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ میں ان کو مار دیتی. تو اس نہج پر بدقسمتی سے بعض اوقات معاشرہ چلا جاتا ہے، اور ایسے میں آپ جیسی شخصیات اور سیلانی جیسے اداروں کی ضرورت بڑی محسوس ہوتی ہے. اس پر ذرا اگر آپ پلیز روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اس ادارے نے، سیلانی نے، آج سے تقریباً 2 دہائی پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشن جو تھا کفالت کا، جی، وہ شروع کریں. آج کو 2 دہائی گزر گئی ماشاءاللہ. تو یہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں تک ہماری بات نہیں پہنچی ہوتی، ورنہ تو ہمارا ایک نظام ہے کہ ہم کئی ہزار فیملی، سمجھ لو 1 لاکھ فیملیاں آج تک ہمارے ساتھ جی جوائنٹ ہو چکی جی، ہوئی. ماشاء اللہ. تو ہم ان کی کفالت کرتے ہیں نا، تو ان سے کیا ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا، خوراک کا، صحت کا، گھر کے کرائے کا، الیکٹرک کے بل کا، گیس کے بل کا، یہ سارے مسئلے ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا، اب ہر شخص تک ساری باتیں موجود نہیں ہیں. اب میڈیا ایک تیز انفارمیشن کا ذریعہ ہے، لیکن باتیں پہنچ جاتی ہیں. تو بہرحال سیلانی نے، اچھا اس کے علاوہ بھی ہمارا جو شعبہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ خودکشی روکنے کے لیے روزگار دیا جائے. تو روزگار پر بھی سیلانی کا جو ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہے. ہم الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اس پر بہت بڑا کام کر چکے ہیں. میرے سی او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہم 10 لاکھ افراد کو انٹرپرینیور کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو اس معاشرے کو ایک تبدیلی طرف لے جا رہے ہیں. یہ جو واقعہ ہوا، یہ واقعہ پہلا نہیں ہے، کئی واقعات ہو چکے ہیں. اور میں نے پچھلی حکومت میں بھی کہا تھا، اس سے پہلے حکومت کہا تھا کہ آپ پاکستان کے اندر صنعتیں بڑھائیں. آپ کا یہ پورا اسٹوڈیو دیکھ لیں، اس میں اکثر چیزیں باہر کی امپورٹڈ ہیں. ایسے ہی. کیوں؟ جو ملک ایٹم بم بنا سکتا ہے، کیا وہ کیمرہ نہیں بنا سکتا؟ کیمرے باہر سے، وہ موبائل نہیں بنا سکتا، گھڑی نہیں بنا سکتا. درست بات. بدقسمتیاں ہم پر مسلط ہیں کہ ایسا مافیا ہمارے کلیدی مطلب انہیں پوسٹوں پر بیٹھا ہوا ہے کہ جو پاکستان کو آگے جانے نہیں دیتا. وہ چاہتا ہے پاکستان ہمیشہ نیچے چلے جائے. آج گزشتہ جو دن تھا وہ تھا 27 رمضان کا. یہ ہمارا جشن ولادت تھا، پاکستان کی جشن آزادی. کیا متبرک دن اللہ نے تو عطا کیا. ہم 75 سال میں دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی. ہم نیچے نیچے ہوتے ہوئے دنیا کے 10 کم تر ملکوں میں ہمارا شمار ہو رہا ہے، صرف ہمارے بڑوں کی وجہ سے. عوام اتنی بری نہیں ہے. جی جی جی. بڑوں نے جو ہے نا، فیصلہ ساز جو لوگ ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، انہوں نے، اور اب بھی کہوں گا آپ کے توسل سے کہ خدا را کمپیوٹر بنائیں، موبائل بنائیں، گھڑیاں بنائیں، ہر چیز آپ بنائیں. دیکھیں آپ کے پاس، خان صاحب نے کہا تھا نا، کچھ کام بڑے اچھے کیے. دیکھیں نا، پناہ گاہیں،
کوئی بھوکا نہ سوئے صحیح لنگر کھانے. ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں ایک راستہ دکھا دیا, صحیح کام تو سیلانی کر ہی رہا تھا. جی ماشاء اللہ آج بھی الحمدللہ نئی حکومت بھی آ گئی, انہوں نے کوئی ہمارا کام نہیں روکا. اچھی بات ہمیں شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف کا بھی کہ کوئی روکا نہیں. ہمارے وہی لنگر خانے چل رہے ہیں, وہی پناہ گاہیں چل رہی ہیں, وہی گاڑی چل رہی ہیں, سب سیلانی تقریباً سب کو پرووائڈ کر رہا ہے کیا کھانا. بات ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام ہوگا کر گیا کسی وہ صدقہ جاریہ تھا. عمران خان کا یہ کام. اچھا اس وقت حیران کن بات ہے, دنیا کی شاید 57 مملکتیں مسلمانوں کی یا اس کے آس پاس ہوگی, کہیں نہیں یہ نظام. یورپ میں کہیں نظام نہیں ہے, پورے ورلڈ میں صرف پاکستان اکلوتا ملک ہے جس میں یہ نظام ہے لنگر کھانے کا, پناہ گاہوں کا, اور کوئی بھوکا نہ سوئے گا. تو یہ ایک بڑا عظیم کام تھا. اور نئی حکومت جب آئی تو میں نے ان کو اپیل کی تھی کہ بھائی اس کو چلنے دیں. تو بہرحال یہ جو آپ نے کہا نا بھوک کی وجہ سے, تو الحمدللہ اب بھوک کا مسئلہ پاکستان میں نہیں رہا. تعلیم بھی الحمدللہ مل رہی ہے. اس طرح روزگار کے مسئلے سب سے بڑے ہیں. تو روزگار پر جو سیلانی کام کر رہا ہے نا, وہ ذرا میرے سی او سے بتائیں گے آپ کیا کر رہے ہیں روزگار کا. جی بالکل, میں اس میں بالکل ایڈ کرنا چاہوں گا. گزشتہ بار جب تشریف لائے تھے علامہ صاحب تو ایک آئی ٹی پروفیشنل بھی یہاں آئے, ایک بڑی شاندار اگزامپل تھی ہمارے لیے, اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کر. اور یہ ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ صرف وقتی طور پر لوگوں کی بھوک مٹانا یا ان کو پانی فراہم کرنا یا ان کے گھر پہ راشن دینا, صرف یہ پرائرٹیز نہیں ہے. اصل پرائرٹی یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کیا جائے. جس طرح $100 بلین انشاءاللہ اللہ نے چاہا, اللہ, اور مجھے یقین ہے کہ سیلانی نے اگر یہ بیڑا اٹھا لیا ہے اور علامہ صاحب کیا یہ ویژن ہے تو یہ انشاءاللہ ضرور ہو کر رہے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کیا جائے. ایگزیکٹلی اقرار بھائی, یہ بہت ضروری ہے. اور آئی ٹی کی بات کے علاوہ میں ایک اور بات بڑی اہم بتاؤں گا. رمضان سے کم و بیش 10-12 دن پہلے کراچی ایکسپو سینٹر کے اندر ایک بہت بڑی تقریب منعقد کی گئی. پرماننٹ سولوشن دیا گیا وہ لوگوں کو جو سطح غربت سے بہت نیچے تھے. ایک ساتھ 1000 لوگوں کا روزگار ایکسپو انعقاد کیا گیا. ایک کا رکشہ نہیں دیا گیا. صرف ایک ہی دن میں, مطلب 12 گھنٹوں کے اندر 300 سے زائد رکشے, 300 بائکیں, ٹھیلے, پاپ کارن مشینیں, چپس مشینیں. کیا سوچ تھی کہ یار یہ 1000 لوگ وہ ہیں جو رمضان میں لینے والے ہیں, ان کو رمضان سے پہلے دینے والا بنا دینا. تو یہ تو کام تھا جو سیلانی ویلفیئر نے اس طبقے کے لیے کیا, اور یہ کر رہا ہے. یہ کوئی ایک دن کے لیے نہیں کر رہا. ہم نے کراچی میں کیا, حیدرآباد میں کیا, اور اب روزانہ کی بنیاد پہ رکشے اور بائکیں دے رہے ہیں ہم لوگ. ہم نے بڑے اداروں سے ایم او یوز کیے ہیں, جو ٹرانسپورٹیشن والے ادارے ہیں, کہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں, آپ کے رائڈرز کو رکشہ چاہیے, بائک چاہیے, ہم دے دیں گے. تو یہ تو ایک کام تھا. دوسری ایک بات بتاؤں گا وسیم بھائی, آپ نے کافی سارا کور بھی کیا ہوگا کہ ویب 3.0 کی بڑی بات ہوئی نیو یارک کے اندر کہ ویب 3.0 کیا ہے. میں آپ کو ایک خوشی کی بات بتاؤں گا کہ ویب 2.0 پر جو سیلانی ویلفیئر کام کر رہا تھا, بڑے عرصے تھے, 3.0 کے اوپر بھی ہمارا کریکولم تیار ہو گیا ہے. کیا بات ہے. ویب 3.0 کے اوپر میٹاورس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, NFTs, جو آج کل بات ہوتی ہے نا کہ جی دنیا سے سیٹلائٹ سے پراپرٹی خرید لی جائے گی NFTs کے ذریعے, بلاک چین کے ذریعے, میٹاورس آ گیا, اب کیسا ٹریننگ ہوگی. یہ تمام چیزوں کے اوپر سیلانی ویلفیئر کا اپنا کریکولم تیار ہو گیا. اور ویب 3.0 پہ ہم کئی ہزار بچوں کو پڑھانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. دنیا کی بات کر رہی ہے. اور ایک اور بات, یہ آپ یہ دیکھیے, میں معافی چاہتا ہوں کہ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن, اور پاکستان میں جس طرح سے ویلفیئر آرگنائزیشنز کام کرتی رہی ہے, اس میں تو یہ بالکل ایک نئی چیز ہے. یہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں آج سے پہلے کہ اس پر بھی کام ہو سکتا ہے, اور اتنا اسٹیٹ آف دا آرٹ جا کے ماشاءاللہ. کیا آپ کو سلام ہے آپ لوگوں کو کہ اب سیلانی کو اب کفالت میں ہیلپ کریں. ہم کر رہے ہیں, دیکھیں لاکھ فیملیز کو اڈاپٹ کر لیں آپ, مگر اب ریکویسٹ کیا کر رہے ہیں, ہمیں کراچی کے اندر 6 آئی ٹی پارکس بنانے ہیں. اب سیلانی کا جو ویژن ہے وہ چینج ہو گیا ہے. 6 آئی ٹی پارک بنانے. کیوں بنانے آئی ٹی پارک؟ کیونکہ وہاں پہ ہم ٹریننگ نہیں, ان کو انکیوبیشن بھی دیں گے, ان کو امیزون ٹریننگ دیں گے, ان کو اتنا انکیوبیٹ کر دیں گے کہ اب جب پاکستان سے باہر سے کوئی دنیا سے آئے گا نا, کوئی پاکستان سے باہر سے آتا ہے, تو آپ اس کو سیلانی کے آئی ٹی پارک دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں آئی ٹی میں یہ بھی کام ہو رہا ہے. تو 6 آئی ٹی پارک کراچی کے اندر سیلانی ویلفیئر بنانے جا رہے ہیں. کیا شاندار اور رائٹ ڈائریکشن ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بہت کم. سر آپ کو حیرانی ہوگی, آج سے 3 سال پہلے ہمارے وزیر اعظم پاکستان گئے تھے OIC کے اجلاس میں. انہوں نے ایک بہت بڑا پروگرام کیا تھا اسٹیڈیم کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھانا چاہتے ہیں. ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ تم سب بلاک چین پڑھو. اچھا, وزیر اعظم پاکستان نے تقریر تو کی, ہم یہ کام پہلے کر چکے تھے. اچھا, کیا یعنی کہ یہ حیران کن بات تھی کہ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ میسج دے رہے تھے
کہ اے مسلمان ممالکوں تم کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جانا ہوگا, تمہیں بلاک چین پر جانا ہوگا, ماشاءاللہ سیلانی اس سے پہلے کام کر چکا. بھائی سیلانی صرف ہم جو دیکھتے ہیں نا کہ وہ دفتر خان لگے ہوئے ہیں اور راشد فراہم کیا جا رہا ہے, یہ تو مطلب ترقی یافتہ ممالک سے بھی اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم آگے کھڑے ہوئے ہوں گے. اللہ نے چاہا. یوزیج ہے, دیکھیں زکوٰۃ کے لیے راشد دے رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں, یہ ضروریات ہیں, وقتی طور پہ اس کو کیٹر تو کرنا پڑے گا. اور سیلانی ویلفیئر جہاں روزانہ 2 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے, لاکھ راشن پیکٹ بانٹ دیے, مگر یہ پرماننٹ ویلفیئر ہیں جو ہمیں کرنے پڑیں گے. روزانہ 2 لاکھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں, ایک دن میں 2 لاکھ لوگوں کو کھانا. صرف سیلانی کی جو پانی کے پلانٹ ہے, آر او پلانٹ, جو کراچی سے لے کر تورخم بارڈر تک لگے ہوئے, روزانہ 2.25 کروڑ گلاس صاف پانی پرووائڈ کرتے ہیں. 2.25 کروڑ گلاس, یہ ہماری ریسرچ ہے, کوئی ہوائی بات نہیں, ہم ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں. جی بالکل بالکل. یہ سارے کام چل رہے ہیں, یہ سارے کام کنٹینیوٹی ہے. حضرت صاحب کا جو ویژن ہے نا وہ بڑا براڈ ہے کہ یار یہ کھانا تو کھلا رہے ہو, ہماری ٹیم کو بولتے ہیں بھائی پانی تو پلا رہے ہو, مگر پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہو یہ بتاؤ. تو پاکستان کے لیے الحمدللہ کئی ہزار ایسے بچے تیار کر چکے ہیں جو ہر مہینے $1,000 کما رہے ہیں. اور ویب 3.0 کی آج میں آپ کے پلیٹ فارم پہ بتا رہا ہوں کہ سیلانی ویلفیئر بہت جلد پڑھانے جا رہا ہے. کیا بات ہے, ہمارے لیے قابل فخر بات ہوگی. جی پلیز آپ دیکھیں, ایک بنیادی بات ہے, ہم نے کیا کیا, ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو پکڑا اور ہم نے اپنے ملازمین پر وہ چیزیں مطلب وہ چیزیں جو ہیں ان کے لیے آسان کر دیں کہ جس طرح ہمارے حضرت فاروق اعظم کیا کرتے تھے کہ کسی کا بچے کی ولادت ہوتی تھی تو بچے کا وظیفہ باندھ دیا جاتا تھا. صحیح. ہم نے بچوں کے وظیفے باندھے اپنے ملازم, کیونکہ ہمارے پاس 5,000 کے آس پاس کا اسٹاف ہے. اچھا, ان کا جو بچوں کا وظیفہ باندھا, اس کے بعد تعلیم کا وظیفہ باندھے. تو جو کام ہم نے بڑوں سے لیا, حضرت عمر سے لیا, حضرت عثمان سے لیا, اس میں وہ ان کا براہ راست فیضان جاری ہے. اور خود ہمارے ادارے کا نام ہے سیلانی. یہ سیلانی کسی نے کوئی ذاتی اختراع نہیں ہے, حضرت خواجہ محکوم الدین سیلانی جو 300 سال پرانی بزرگ ہستی ہے ان کے نام سے ہے. کیا بات ہے. تو آپ نے دیکھا جس بھی اللہ کے ولی کی نسبت ہو, آپ کراچی چلے جائیں, عبداللہ شاہ غازی کا روزہ ہے, 1300 سال گزر گئے, آج تک فیضان جاری ہے نا, قیامت تک رہے گا. تو ہمارا یقین ہے کہ بشیر تو کل مر جائے گا, لیکن انشاءاللہ پاکستان کی بلندی کا سامان سیلانی بنے گا انشاءاللہ. پاکستان کا قرض جو ہے نا انشاءاللہ میرے بچے اتاریں گے انشاءاللہ. ایک نہیں 10 لاکھ بچوں کو IT ٹرین کر رہے ہیں. کیا ویژن ہے سر, آپ کے ویژن کو سلام, آپ کی شخصیت کو سلام, آپ کی عادی ظاہر آپ جس عاجزی سے جس انکساری سے خدمت میں جٹے ہوئے, پروردگار ظاہر اس کا اجر اور صلہ دینے والا ہے. لیکن بس ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور ہمیں بہت فخر ہوتا ہے کہ آپ جیسی شخصیات ہمارے درمیان ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ سلامت رکھے. لوگوں کو ہمارے طرف سے اپیل کر دیں. جی ضرور کیجیے. آپ 6 جو IT پارک بن رہے ہیں, یہ IT پارک پاکستان نہیں بنتے تھے, دنیا میں ہیں. یہ انٹرپرینیور کرنے کے لیے ایک بہترین ٹول ہے IT پارک. یہ ہم بنانے جا رہے ہیں 6 ایک ساتھ. کچھ تو بن بھی رہے ماشاءاللہ. اچھا تو بہرحال دنیا ہمارے ساتھ اس پہ تعاون کرے. بقیہ جو جیسے یہ واقعہ ہوا خاتون کا, یہ سب سے بڑا المیہ تھا کفالت نہ ہونے کا. تو ہمارے پاس ہزارہ فیملیز ہیں, ان کا پورا ڈیٹا اگر آپ مجھے کہو کہ مجھے آج 10,000 فیملی کے ڈیٹا دے دو. کیو میں لگے ہوئے جن کی لسٹیں کیو میں نہیں, ہمارے ایڈاپ ہو چکے ہیں. صحیح. اوکے. تو کیوں والا کوئی بھی نہیں ہے. صحیح ماشاءاللہ. بس لوگ بھی آتے سب کو اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ بٹائیں. یعنی ہمارا اگر آپ کہو کہ مجھے کہ 10,000 فیملی کا ڈیٹا مجھے آج رات تک چاہیے تو میں آپ کو آج دے سکتا ہوں 10,000 اور ویریفائڈ اور مصدقہ. بالکل. اور دوسری بات ہے کہ لوگ ہم سے میں کہوں گا پبلک ہمارے لوگوں سے سننے والوں سے کہ وہ ایک فیملی اڈاپٹ کر رہے ہیں نا. جب آپ کی فیملی چل رہی ہے تو غریب کی فیملی چلتی رہے, ان کے الیکٹرک کا بل, گیس کا بل, بچوں کی فیسیں, گھر کا کرایہ, آپ کا سلسلہ بھی چلا رہا ہے. تو یہ بہت عظیم کا ہو جائے گا. تو ماشاءاللہ جی آپ کی شخصیت اگین وہ ظاہر آپ اعتماد کا دوسرا نام ہے, سیلانی اعتماد کا اور اعتبار کا دوسرا نام ہے. اور لوگ اب تک دیکھیں نا اربوں روپے کا قبلہ بجٹ ہے, اور 8 ارب پچھلے سے اب 11 ارب یہ لوگوں کی پاکستانیوں کی مدد سے ہو رہا ہے. اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ نے چاہا پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں نے خود چونکہ مجھے اعزاز حاصل ہوا ہے 1 سے زیادہ مرتبہ سیلانی کے ہیڈ آفس جا کے ساری چیزیں سارے شعبے دیکھنے کا, تو میں وٹنس کر چکا ہوں کہ واقعی کس طریقے سے کثیر الجہتی کتنا ڈائیورسفائڈ انداز میں کیا زبردست کام ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ بہت کامیابیاں دے. ہم خیر ہم گناہ گاروں کی دعاؤں کی کیا حیثیت ہے آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے. بہت شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. بہت ساری دعائیں بھی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے, اور اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیے. زبردست کام ہو رہا ہے, بہت ڈائیورسفائڈ شعبوں میں کام ہو رہا ہے, بہت لوگ مستفید ہو رہے ہیں الحمدللہ. ایک وقفے کے بعد نیکی ایک اور پہلو سے انشاءاللہ.